بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اوروں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر پورا نہیں دیتے ہیں۔ اب سورۃ المطففین میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی ہلاکت کا ارشاد فرمایا ہے کہ جو ماپ تول یعنی کہ وزن میں کمی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا وبال ہے، ہلاکت کا اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ اچھا، عرب میں ایک شخص تھا، ابو جہینہ اس کا نام تھا، اس کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ جب وہ چیز لیتا تو اس نے ایک علیحدہ پیمانہ رکھا ہوا تھا، وہ اس پیمانے کے مطابق چیز لیا کرتا تھا۔ جب دیتا تھا دینے کے لیے جدا پیمانہ اس نے رکھا ہوا تھا، جب لینی ہے تو اس پیمانے سے، جب دینی ہے تو اس پیمانے سے، یعنی لینے کی باری آئی تو پھر زیادہ چیز دیتا تھا، لیکن جب دینے کی باری آتی تھی وہ پیمانہ اس کا چھوٹا تھا، وہ یہ دینے کی باری آتی تو پھر وہ کم دیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لینے کی باری آتی ہے تو پھر وہ پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر وزن میں کمی کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خیال نہیں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے حضور ایک دن کھڑے ہونا ہے، اٹھنا ہے، پھر حساب کا دن ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ ایسے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ آج فی زمانہ اگر دیکھیں تو اس بات کو بہت ہی زیادہ پروان چڑھتے ہوئے آپ پائیں گے، اور بعض اوقات تو اس طرح ہوتا ہے آئے دن سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئی کوئی چیز لینے کے لیے کوئی بندہ آیا، اب وہ جو پیمانہ تولنے والا ہے اس نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی کہ یہاں اس کے اندر ہی اس نے کوئی تھوڑا بہت وزن کو رکھ دیا جس کی وجہ سے چیز کم تلے، یا کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ رزق حلال میں بھی حرام کو داخل کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا خیال کریں۔ دیکھیں، رزق حلال عین عبادت ہے، رزق حلال کو طلب کرنا بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ حدیث میں اس کے متعلق بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، لیکن جہاں فضائل آئے ہیں وہاں ہی رزق حلال کو حرام میں تبدیل کرنے والوں کے متعلق وعیدیں بھی تو بہت زیادہ آئی ہیں نا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، دنیا میں ہلاکت ان کے لیے۔ اچھا، علماء مفسرین نے ایک تو یہ اس کا معنی فرمایا ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو عزت کے پیمانے میں، عزت کے معاملے میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر جب ان کی بات آتی ہے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ فلاں بندہ بھی میری عزت کرے، فلاں بندہ بھی میری عزت کرے، فلاں بندہ بھی میری عزت کرے، یعنی کہ اپنی بات آئی تو ہر بندہ ہماری عزت کرے، لیکن جب عزت کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر یہ لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر یہ کنجوسی کرتے ہیں، پھر ان کو پوری عزت نہیں دیتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عزت کے پیمانے میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ اب ہوتا ہے اسی طرح ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے یار فلاں بندہ بھی میری عزت کرے، فلاں بھی میری عزت کرے، فلاں بھی میری عزت کرے، ہر پورے کا پورا معاشرہ ہماری عزت کرے، پورے کا پورا محلہ ہماری عزت کرے، گھر والے ہیں تو گھر والے میری عزت کرے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو پھر وہ بھول ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے بھی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو عزت کے پیمانے میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تیسرا معنی بیان کرتے ہوئے اس کا معنی یہ ہے کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو بات کے پیمانے میں کمی بیشی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جب اپنی باری آئے تو ہماری بات ہر بندہ سنے، ہماری بات فلاں بھی سنے، فلاں بھی سنے، خوب کان لگا کر سنے، لیکن جب کسی کی باری آئے جی ہم نے تو سننا ہی نہیں ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اب فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے اس طرح ہے، کوئی بھی زندگی کے کسی بھی طبقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا انسان وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کی خواہش یہی ہوتی ہے اگر میں نعت پڑھ رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، میں کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوں، میں کوئی بات کر رہا ہوں، تو میری خواہش یہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ خوب غور کے ساتھ میری بات سنے،
خوب توجہ کے ساتھ میری بات سنیں، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کبھی وہ بات پوری نہیں سنی. یہاں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب علماء کرام جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں، درس و بیان کر رہے ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ حاجی ثناء اللہ بن جاتے ہیں. وہ اب تسبیح و تعلیل، باہر تسبیح نہیں یاد آنی. جب گھر میں جانا ہے، جب گالیاں نکالتے ہیں تب اللہ کا خوف نہیں انہیں آتا، تب تسبیح نہیں یاد آتی. جب وہ اس طرح کے بے حیائی والے کام کرتے ہیں تب ان کو تسبیح و تعلیل یاد نہیں آتی. لیکن جیسے ہی علماء کرام واعظ و نصیحت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، وہ ہاتھ میں تسبیح لی اور تسبیح پھیرنا شروع کر دی. بات بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی کر رہے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جب باری آئی علماء کرام کی یہاں درس و بیان سننے کی تو اب وہ اپنی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہاں نفل و نوافل یہ اچھے کام ہے، لیکن ایسے مواقع پر آپ بھی سمجھ سکتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم بجائے تلاوت سننے میں اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں. قرآن فرماتا ہے 9ویں پارے میں، آپ پڑھ کر تو دیکھیں سورۃ الاعراف کی آخری آیات میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتا ہے. فرمایا جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے تو خوب کان لگا کر اس کی تلاوت سنو. اگر تو ترجمہ آتا ہے تو پھر ترجمے پر غور کرو، اگر رونا آ رہا ہے تو پھر آنکھوں سے نیر بہاؤ. اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ بات نظر نہیں آتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی بات کی باری آئے تو پھر یہی خواہش ہوتی ہے پوری اگلا بندہ سنے، لیکن جب اگلے کی باری آئے تو پھر وہ پوری نہیں سنتے ہیں، پھر وہ توجہ کرتے نہیں ہیں. تو آئیے آج اس امر کی حاجت اور اس امر کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے زمانے میں فردن اگر ہم نکلیں گے، اگر ہر بندہ اپنی اصلاح کرے گا تو انشاءاللہ زمانہ سدھر سکتا ہے. اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو پھر ہم کاروبار کے معاملے میں ہم کمی بیشی نہ کریں، ہم مسلمانوں کا لحاظ رکھیں. جس طرح رمضان المبارک کی آمد ہے، اب رمضان المبارک میں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ لوگ وہ مال کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی رمضان آیا ہم نے وہ چیز جو پہلے 50 کی مل رہی تھی آج ہم 100 کی کر کے بیچ رہے ہیں. نہ یار، ایسے نہیں کرنا چاہیے. یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے اور مسلمانوں کے ساتھ تو ظلم کرنا جائز نہیں ہے. رزق حلال تلاش کریں، رزق حلال کمائیں. آپ کو اختیار ہے، چیز لے کر آپ بیچیں، لیکن کم از کم مسلمانوں کے لیے آسانیاں تو مہیا کریں. آج اگر ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں گے کل یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے. اگر آج ہم کروڑ پتی ہیں، آج ہم ارب پتی ہیں، کل ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کل ہم روڈ پر بھی آ سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ خیال آتا نہیں ہے، دل میں یہ بات کھٹکتی نہیں ہے. آئیے آج اگر ہم تجارت کرتے ہیں، آج کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آج ہم کریں گے اور یہ امید رکھیں مولا تیری رضا کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوں. کل قیامت کے دن اللہ قیامت کی ہول ناکیوں میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا. اگر ہم تجارت کرتے ہیں، پیشہ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیشے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ہم مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہم جو وزن ہے ہمارے پاس اس کو مکمل تول کر دیں. اور اگر رمضان المبارک سے پہلے کوئی چیز 50 کی تھی تو اگر آپ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ آپ مزید سستا کر کے بیچ سکتے ہیں تو کوئی نہیں یار، لوگ روزہ رکھیں گے، آپ کو بھی ثواب ہوگا، آپ مزید سستا کر کے بیچیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بات کی جائے ہماری بات اگلا سنے، یہ ہمیں طرب ہوتی ہے. تو ایسے ہی اگلے کی بات سننے کی بھی ہمیں اپنے دل میں طرب رکھنی چاہیے، اور جب کوئی بات کر رہا ہو تو پھر توجہ کے ساتھ سننی چاہیے. آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خلاق عالم ہمیں ایسے بدبختوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائے. اللہ رب العزت فرماتا ہے ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو وزن کے پیمانے میں، عزت کے پیمانے میں، بات کو سننے سنانے کے پیمانے میں کمی بیشی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا